ابھی پچھلے دنوں ایک میسیج آیا مجھے کہ میں میسٹربیشن کی ایڈکشن ہے مجھے، میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں لیکن نکل نہیں پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میری ہیلپ کریں آپ۔ تو آپ تھوڑا سا ذیشان بھائی یہ کوپنگ میکینزم کیا ہے اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھائیں گے؟ لیکن اس میں کیا جو بندہ اس میں مبتلا ہے، ایڈکٹ ہے، کیا اس کی غلطی ہے؟ سوشلی لوگوں کی یا ہمارے سماج کی یا ان کے دوستوں کی؟ کوئی اس میں غلطی نہیں ہے؟ میں آپ کے سوال میں ایک ایڈیشن کرتا ہوں، جی آپ یہ بھی پوچھیں کیا ان کے ماں باپ کی غلطی نہیں ہے؟ ہاں بالکل۔ اچھا ایک چیز کا آپ نے بار بار ذکر کیا تو میں ویورز کی طرف سے آپ سے کوشچن کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے ابھی ویورز ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ان کو آئے کہ بھائی یہ نفس کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، کیا کرنا ہے، کون سا پارٹ آف باڈی ہے یہ نفس؟ ذیشان بھائی جی ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، اس پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیا موقع مل سکتا ہے؟ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں ذیشان بھائی؟ جی آج کے ہمارے جو یوتھس ہیں یہ ایسی برائیوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں نا کہ یہ وہ نکلنا بھی چاہتے تو نکل نہیں پاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میسیج آیا مجھے کہ میں میسٹربیشن کی ایڈکشن ہے مجھے، میں اس سے باہر نکلنا چاہتا ہوں لیکن نکل نہیں پا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میری ہیلپ کریں آپ۔ ذیشان بھائی جی جی کنٹینیو کریں آپ۔ کیسے ہم اپنے یوتھس کو ان بری عادتوں سے، بری چیزوں سے، برائیوں سے کیسے بچائیں؟ کیا کریں؟ کیسے کریں؟ اللہ اکبر، یعنی واقعی یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس ماڈرن ایرا میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کے لیے بالخصوص، اور ان کے سوال سے ایک بات صاف ہے کہ ایڈکشن سے باہر آنا چاہتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات تو ہے، لیکن اب یہ ہماری ینگسٹرز کو، ہماری جنریشن کو کیا ہوتا جا رہا ہے، سوچ کے ہی نا جو وہ عجیب ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس وے میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں اصل میں، اور یہ ایک بڑی علامت ہے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، بس وہی نا یعنی سوچ کر کے حیرانی کی بات ہے۔ حیرانی کی بات ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ اچھی علامت بھی ہے کہ اس گناہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے باہر نکلنے کی جستجو کر رہا ہے ہمارا ینگسٹر، اور اس بات پر اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اس معاملے میں جو میں عرض کروں گا خیر خواہی کی نیت سے، کہ اس کو ایک ایڈکشن ماننا کہ یس دس از ایڈکشن، ماسٹربیشن از اے کائنڈ آف ایڈکشن، یہ اپنے آپ میں میرے خیال سے سب سے پہلا قدم ہے جو ایک بندہ اس لت سے باہر نکلنے کے لیے بڑھا سکتا ہے۔ اور جو اس بھائی کے کوشچن کے اندر میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ اسے اس چیز کی فیلنگ ہے، ہی نوز کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ بٹ ہی وانٹس سم ون ٹو کنسلٹ ہم کہ میرے کو باہر کیسے نکلنا ہے۔ تو میں اس کو پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اس کو ایڈکشن مانا، ایڈکشن ماننے کے بعد اب اس پر ہمیں ورک کرنا ہے، کیونکہ آج کی جنریشن کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ از کنسرن، سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ایڈکشن کو ایڈکشن مانتی نہیں، ایڈکشن کہنا یا چیزوں کو نارملائز کرنے پر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتی ہے۔ اچھا ہاں اگر ان سے کوئی کہے کہ یار ماسٹربیشن از اے کائنڈ آف ایڈکشن اینڈ دیٹس ناٹ نارمل، وہ کہتے ہیں دیر از نو ہارم ان ڈوئنگ سو، وائی آر یو ٹاکنگ لائک مائی گرینڈ پیرنٹس، اچھا صحیح ہے۔ ڈونٹ آرگیو وتھ می، تھنگس آر نارمل۔ تو ڈینائل والا جو فیکٹر ہے ہمارے اس موجودہ جنریشن میں یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ بہت بڑھ گیا، صحیح کہہ رہے ہیں، غلطی کو غلطی مانتے نہیں ہیں۔ ہاں تو ایڈکشن کو ایڈکشن مان لینا یہ میرا خیال ہے پہلا سٹیپ اس معاملے میں لیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اب یہ چیزیں بھی ایسی بھی ہیں کہ پہلے یہ سب چیزیں لوگ چھپ کے یہ چیزیں کرتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی نا کہ لوگ کھلم کھلا یہ چیزوں پر بات بھی کر رہے ہیں اور تفریح مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر آپ نے کہا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ غلطی کو غلطی ماننا، ایڈکشن مانا اس نے، تو اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہو گیا کہ اس نے ایڈکشن مان لیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میری ایڈکشن کی لیول کہاں تک ہے۔ اچھا میرے اس بھائی کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں اس چیز میں ایڈکٹڈ ہوں لیکن کس لیول تک۔ اوکے اگر اس کا ایڈکشن کوپنگ میکینزم کے معاملے تک پہنچ چکا ہے تو ہی ریئلی نیڈس ٹو ورک آن چینجنگ ہز کوپنگ میکینزم۔ اچھا،
تو آپ تھوڑا سا ذیشان بھائی یہ کوپنگ میکینزم کیا ہے اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں کوپنگ میکینزم کی اگر میں بات کروں تو آسان لفظوں میں انسان جب اسٹریسڈ ہوتا ہے، ٹینسڈ ہوتا ہے، تو اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے وہ مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا. تو مختلف طریقے کی وہ چیزیں اپناتا ہے زندگی میں جس سے اسے لگتا ہے کہ اس سے مجھے شانتی مل رہی ہے. اپنا ذہن کہیں اور لگا لیا، دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو کر لیا. جی ہاں، فار ایگزامپل کہ باس نے کچھ کہہ دیا آفس میں اور وہ بہت ٹینسڈ ہے، باہر نکلا، ہی اسٹارٹڈ اسموکنگ. اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے ریلیف مل رہی مجھے ہے، ریلیف مل رہی ہے. یا کچھ بھی ایسی چھوٹی چیز ہوئی تو شراب پی لیا اس نے، یا ایسا لگا آج بہت تھک گیا ہوں، اسٹریسڈ آؤٹ ہوں، آئی نیڈ ٹو ماسٹربیٹ، تو اس نے ماسٹربیشن کر لی. تو اس کا وہ کوپنگ میکینزم بن جاتا ہے، یعنی اسٹریس کے ساتھ کوپ اپ کرنے کا ایک میکینزم وہ اپنے ارد گرد کریٹ کر لیتا ہے. کر لیتا تو یہ کوپنگ میکینزم ہے. اگر اس لیول تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہی نیڈس ٹو ورک آن چینجنگ ہز کوپنگ میکینزم. اب تھوڑا سی میں اس کی تفصیل بھی اگر بیان کروں لگے ہاتھوں کہ کس طرح ہم اسے چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں کوپنگ میکینزم آپ نے ڈیولپ کیا کہ میرے اسٹریس کو کوپ اپ کرنے کے لیے میں سگریٹ پیوں گا، اور آئدر اٹ بی آئی ماسٹربیٹ وین ایور آئی سی اینی تھنگ آن سوشل میڈیا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج چیزیں دیکھنا بہت آسان ہے، بہت ایک فنگر ٹپ پر آپ گندی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ فیڈس میں دیکھ سکتے ہیں. کہیں بھی جا کے دیکھ سکتا تو ہے. اب بندے نے دیکھا اور اس سے لگا آئی نیڈ ٹو ماسٹربیٹ، ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں آ گیا تو اس کو ماسٹربیٹ کر کے ریلیف کرنا چاہ رہا ہے. تو دیکھیں اس وقت اس کو اپنے کوپنگ میکینزم کو چینج کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ اچھی عادتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کرے. جیسے وہ اپنے آپ سے کہے، ایسے موقع پر وہ کہے میں نماز پڑھوں گا. ٹینسڈ ہو گیا، آئی ول گو اینڈ پرے نماز. میں ٹینشن میں ہوں، آئی ول گو اینڈ پرے نماز. اب بینگ اسپیسیفک، چونکہ ماسٹربیشن کی ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس معاملے میں ایک مشورہ قبول کیا جائے کہ اپنے آپ کو ایسی فیڈز یا ایسے مٹیریل، ایسے کانٹینٹ، ایسے افراد سے دور رکھیں جو آپ کے نفس کو اس جانب ابھارتے ہیں. کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی نفس اس جانب ابھرے گی آپ اتنا زیادہ ماسٹربیشن کرتے چلے جائیں گے. ماسٹربیٹ آدمی کرتا کب ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو ایک نوجوان ماسٹربیٹ تب کرتا ہے جب اس کی وہ سوچ، وہ ایموشن اپنے عروج پر آتی ہے. اچھا، ہاں ظاہر ہے مطلب ول اپنی وہ پوری کرنا چاہ رہا ہے اور آپشن اسے نہیں ہے تو اسے آپشن ایسا نہیں ہے. لگتا ہے کہ یہی آپشن ہے. یہی آپشن. اچھا ہو سکتا ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں ہمیں دیکھنے والے جو تھوڑا سی بھی یہ لیول اگر آپ ہوتا ہے، یہ ایموشن تھوڑا بھی وائبریٹ کرتا ہے تو وہ سوچتے ہیں ماسٹربیشن از دی ایزی وے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ماسٹربیشن از نیور دی وے، بیکاز ماسٹربیشن ہیز اٹس اون بایولوجیکل پرابلمس اینڈ اسپرچول پرابلمس. ان دونوں کے اپنے آپ میں بہت گھاتک نقصان ہے. بلکہ اگر ماسٹربیشن کو شریعت کے دائرے میں دیکھوں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو ماسٹربیٹ کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ گابھن ہوگا، یعنی پریگننٹ وومن یا پریگننٹ اینیمل کی طرح اس کا ہاتھ ہوگا. اور ایک جگہ پر میں نے یہ بھی اللہ پڑھا، اکبر. جی ہاں، اور ماسٹربیشن کے بارے میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ یہ علامت انسان کو نامردانگی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. یہ شرعی کتاب میں پڑھا. اور اس کے بایولوجیکل اسپیکٹ سے اگر دیکھیں تو مختلف لوگ اپنی اپنی ایک تھیوریز بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے فلانا، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بایولوجیکلی انسان کے جسم کو ویک کرتی ہے. لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، غلط مس انفارمیشن ہو سکتی ہے، لیکن لوگ جو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ تو سب کرتے ہیں اور اس میں کیا پرابلم ہے؟ نیچرل چیز ہے. ان سے جا کر ملو جنہوں نے یہ کیا اور اپنی عمر کی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. یہاں زندگیاں ختم ہونے سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں آپ. ایک آدمی جوان ہی نہیں ہوا اور اس کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. چونکہ یہ بہت حیا والا ٹاپک ہے تو میں بہت اشارے کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہوں. کوئی بات بھی نہیں کرے گا اس پہ، وہ خود شرمائے گا. I have the DMs regarding this. اچھا. Yes, people ask me, do you have any solution? Do you know any medicine? Do you know any doctor who can help me sort out this problem? اللہ اکبر. اچھا حیرانی تب ہوتی ہے نا کہ بیچارے کی بے بسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وقت نہ اپنے ابا سے ڈسکس کر سکتا ہے، نہ اپنے بھائی سے بتا سکتا ہے، نہ امی سے بتائے گا کیا بتائے گا، کہے گا کیا. اچھا پھر شرمندگی کا عروج تب ہوتا ہے جب اس کی شادی کا معاملہ آتا ہے. اس نے وہ قوت، وہ طاقت ضائع کر دی ہے. اب جب شادی کا مرحلہ آتا ہے
تب بدنامی در بدنامی اس کے سر آتی ہے. دنیا میں بھی بدنامی حاصل ہوتی ہے, آخرت میں بھی بدنامی حاصل ہوتی ہے, اور ایک بہت گہرا امپیکٹ اس کے دماغ پر جو پڑتا ہے نا باپو, اس کے لیے تو میں پھر وہی جملہ استعمال کروں گا, میں خیر خواہی کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے جسم, اپنے دماغ اور اپنی روحانیت کو بچائیں اور ماسٹربیشن کو چھوڑیں. انسان جب ماسٹربیٹ کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے میں ریلیف کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. وین یو ماسٹربیٹ, جنرلی انسان جو ہے نا وہ گندی موویز دیکھتا ہے ٹو ماسٹربیٹ, یا گندی چیزیں دیکھتا ہے, گندا کانٹینٹ دیکھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب گندا کانٹینٹ دیکھتا ہے تو دماغ میں گندگی کا لیول بڑھتا چلے جاتا ہے. جیسے ایک آدمی اگر درد کی دوا ہر چھوٹی چھوٹی درد پر کھائے تو کیا ہوتا ہے, باڈی امیون ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نے پہلے 500 mg کی دوا لکھی ہوتی ہے, نیکسٹ ٹائم 550 mg لکھتا ہے, پھر بولے بھیا 1000 mg کھاؤ, یہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. یور باڈی اسٹارٹ گیٹنگ امیون ٹو دیٹ پرٹیکولر میڈیسین. اب کیا ہو گیا, آپ کے دماغ میں اتنی گندگی بڑھتی جا رہی کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کچرے سے بھر چکا ہے. اب اس میں کیا آئے گا؟ اب اس میں کیا آئے گا؟ اب ظاہر ہے کہ پڑھنے میں من نہیں لگتا, تو دیکھو بھیا تم ایسا کچھ دیکھ تو نہیں رہے ہو. آئی ایم اسٹریسڈ, دیکھو تم ایسے کچھ دیکھ تو نہیں رہے ہو, تم ماسٹربیٹ تو نہیں کر رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا انسان کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے آپ نے کافی اچھی رہنمائی کری اور بہت آسان انداز میں آپ نے کافی ساری چیزیں سمجھائیں. ہمارے جو ینگسٹر ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزوں کی مطلب اگر ان کی کاؤنسلنگ کری جائے نا تو ایک ہو سکتا ہے بڑی پرابلم یہ بھی نکل کے آئے کہ وہ کہیں پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں, کہیں کسی چیز میں ویک ہوتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں بھائی میرا دماغ کام نہیں کر رہا, میں کیا کروں. یہ چیز انسان کے جسم, اس کی روح, اس کے دماغ اور اس کے اوور آل باڈی سٹرکچر کو, اس کے پورے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تم نے غلط کیا ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن کئی بار دیر اتنی نہیں ہوتی ہے کہ انسان پیچھے نہیں آ سکتا. جتنے میرے بھائی اگر اس عادت میں مبتلا ہیں تو آپ کے ذریعے میں ایک میسج دینا چاہوں گا ان بھائیوں کو کہ اپنے آپ کو نفس کی ان شرارتوں سے بچائیں. ایک جملہ ہے کہ انسان جب نفس کی مانگی ہوئی چیزوں کو دینا شروع کر دیتا ہے تو دل اس کے انجام سے اندھا ہو جاتا ہے, اللہ, بے خبر ہو جاتا بے خبر ہو جاتا ہے. مطلب یو آر فیڈنگ یور نفس واٹ ایور اٹ از آسکنگ یو فار. بنا سوچے سمجھے لگ جاتے ہیں, بس بس لگاؤ. کیا ہوگا, سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا, کچھ سوچا نہیں, بس ایسا ہی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو وہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا, وہ اچھا, جو سمجھ میں آیا کر لیا. یہاں ضمناً ایک اور بات میں ایڈ کروں. جیسے یہ ایک دو چیزیں تو ہو گئی کہ اس کو ایڈکشن مان لیا آپ نے, کوپنگ میکینزم چینج کریں, اسٹارٹ پریئنگ, اسٹارٹ ریڈنگ قرآن, ریسائٹنگ درود, یہ سیکنڈ سلیوشن ہے. تھرڈ یہ ہے کہ آپ نفس کو فیڈ نہ کریں. نفس کا دل کر رہا ہے کہ آئی نیڈ ٹو سی سم تھنگ, جو لفظ میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں, آپ فوری طور پر موبائل رکھ دیں. آپ کا بہت دل کر رہا ہے میں گندگی دیکھوں, نہیں دیکھو. آپ کا بہت دل کر رہا ہے میں عورتوں کی جانب دیکھوں, نہیں دیکھو. آپ کا بہت دل کر رہا ہے میں کوئی ایسی چیز پڑھوں, آپ نہیں پڑھو. آپ اس وقت کیا کرو, وضو کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دو. 4-5-6 بار کے بعد تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. اور معاذ اللہ آپ کو آپ کی ماسٹربیشن کی عادت کچھ دیر کے مزے تو دے سکتی ہے, زندگی بھر کے سزا ضرور دے گی. اور ساتھ ہی میں مزہ آنا الگ ہے اور سکون آنا الگ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دلوں کی راحت, دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے. بے شک. ایک بار یہ نشہ تو کر کے دیکھو نا, اس ایڈکشن کو تو لے کر آؤ لائف میں, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بہت اچھی بات کری آپ نے, بہت اچھے انداز میں سمجھایا. لیکن اس میں کیا جو بندہ اس میں مبتلا ہے, ایڈکٹ ہے, کیا اس کی غلطی ہے, سوشلی لوگوں کی, یا ہمارے سماج کی, یا ان کے دوستوں کی؟ کوئی اس میں غلطی نہیں ہے. میں آپ کے سوال میں ایک ایڈیشن کرتا ہوں. جی. آپ یہ بھی پوچھیں کیا ان کے ماں باپ کی غلطی نہیں ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس کی عمر ہو گئی ہے اور آپ کسی شرعی مجبوری کے بغیر اس کی شادی لیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو غلط کام کرے گا. ان ماں باپ کو ایک میسج دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا گناہ اس کے سر ہے, but ultimately you are also coming into the trap, you are also being a part of that same sin. تو آپ بھی گناہ کر رہے ہیں. Now second part, سماج کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. 4 دوست مل گئے,
4 میں سے 3 یہ عادت کرتے ہیں، آ کر بتا رہے ہیں میں نے یوں کیا یوں کیا، ایک اور آ جائے گا لائن میں. تو میں اپنے بھائیوں کو ایک بات کہوں گا کہ یار کنویں میں کوئی کود رہا ہے اور غلط ہے تو تمہیں کنویں میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے دس از ناٹ رائٹ، دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس، آپ اس سے دور ہٹیں. اچھا، آپ کو جو جس لیول کا سکون ملتا ہے نا گناہ نہیں کر کر، وہ گناہ کر کے وہ سکون کبھی نہیں مل سکتا. صحیح. جب آپ کا نفس بولے نا کہ ماسٹربیٹ کرنا ہے، ہٹ جاؤ نا، نہیں کرنا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ماسٹربیٹ کرنا آپ کو پتہ ہے غلط ہے، آپ کر رہے ہو، آپ کا مائنڈ ہی تو کروا رہا ہے نا آپ سے. اپنے گردن پہ چھری رکھ کر چھری چلانا یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے. وہ تو نہیں کر رہے تم. بالکل نہیں، صحیح. ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں، لیکن when you know this is wrong you shouldn't do that. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا دماغ کا کھیل ہے، یعنی دماغ میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بات مجھے بتائیں، ہمارے سماج میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک آدمی ماسٹربیشن سے پریشان ہے، وہیں ایک اور نوجوان آپ کو اسی کالونی میں مل سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. کیا بات. اس کے اندر بھی تو لال خون ہی بہتا ہے، اس کے پاس بھی تو ایک ہی ہارٹ ہے، 2 ہی آنکھیں ہوں گی میکسیمم، 2 ہی کان ہوں گے، بٹ ایک کا مائنڈ ہے کہ آئی گیٹ ریلیف آؤٹ آف ماسٹربیشن، اور ایک کا مائنڈ ہے آئی گیٹ سکون، آئی گیٹ ریلیف، آئی گیٹ سینس آف اسپرچولیٹی when I pray namaz, when I read Quran, when I recite درود upon last prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. مائنڈ کا بڑا اچھا کھیل ہے. آپ کا من کر رہا ہے کہ مجھے ماسٹربیٹ کرنا ہے، ٹاک ٹو یور برین، نو آئی ول گو ٹو مسجد اینڈ اسٹارٹ پریئنگ نماز. اچھا، مجھے اس میں ایک چیز یہ لگتی ہے، آپ بتائیے گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو آپ نے بتایا نا کہ اب اس سے بچنا ہے، آپ نمازیں پڑھیں، اس کی طرف توجہ کریں. صحبت جو ہے نا، کس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، کمپنی کیسی ہے، اس کی گیدرنگ کیسی ہے. جو نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ کسی نمازی کے اس میں تو ٹچ میں ہوگا ہی، جس کی وجہ سے اس کو نا نماز کی دعوت بھی مل رہی ہے، اور ایک طرف وہ الٹیمیٹلی وہ کام کر رہا ہے. سیم اپوزٹ اگر آپ اس کا دیکھیں گے تو وہ کسی ایسی کمپنی میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہ اس کا دماغ بھی ویسے ہی ہو گیا. میں آپ کو لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم دونوں دوست ہیں. صحیح. وی بوتھ آر ویئرنگ ٹربن آن دی ہیڈ، بالکل. فالوئنگ دی سنہ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. میں نے آپ کو بولا تھا میرے سے دوستی کرنی تو امامہ پہن کے آنا میرے گھر، یا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ذیشان مجھ سے ملنے آنا تو امامہ پہن کے آنا گھر. اٹس بیکاز ہماری گیدرنگ ویسی ہو گئی ہے. صحیح. ہماری انڈرسٹینڈنگ ویسی ہو گئی ہے. آپ نے کیا کبھی مجھ سے کوئی فلموں کی بات کی ہے؟ نہیں. لیکن نعتوں کی بات بالکل ہوتی رہتی ہے. کیا آپ نے کبھی مجھ سے کسی معاذ اللہ اس طرح کی عادت کے بارے میں پازیٹیو وے میں ڈسکشن کیا ہے؟ نہیں. سیرت مصطفیٰ کے بارے میں، بالکل. عادت مصطفیٰ کے بارے میں. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مزہ ہی کس میں آئے گا؟ نہیں. کیوں میں؟ آپ کو 2 صحیح کرنے پڑیں گے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یتیم لوگ اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ اس کی کم عمر میں چلے جائیں. میں یتیم اسے بھی کہتا ہوں جس کے پاس نیک دوست نہ ہو. کیا بات کہی آپ. صحیح ہے. اچھے دوست جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور جن کو ملتے ہیں وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. سمجھے. اس کا ایک آسان ذریعہ ہے کہ آپ دینی ماحول اختیار کر لیں. کہاں ملے گا یہ ماحول؟ دعوت اسلامی انڈیا. یہ کہاں ملے گی؟ ہر اجتماع میں آئیں. دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات آتے ہیں، اس میں آئیں، اٹینڈ کریں اسے. آپ کس شہر میں ہوتے ہیں؟ ہر شہر میں ہوتے ہیں. سب جگہ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. شرکت تو کرتے ہیں لیکن 2 4 5 کے بعد پھر وہ مزہ نہیں آتا. کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ کہا ہے پیراسیٹامول بڑی ٹیسٹی دوا ہے، کھانے کے لیے 2 خوراک بڑھا دینا. یا کبھی کسی کی سرجری ہوئی ہو تو یہ سنا ہے کہ پچھلی بار ہاتھ کا آپریشن کیا تھا بڑا مزہ آیا تھا، اس بار پیر کا بھی کر دو. سنا ہے؟ نہیں. بالکل نہیں. تو جب علاج ہو رہا ہوتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. آپریشن تھیٹر میں خود جانا پڑتا ہے، لیکن علاج ہونے کے بعد جب شفا ملتی ہے نا تو مزہ بھی آتا ہے. اجتماعات میں، دینی محفل میں، دینی دوستوں کے بیچ میں بیٹھنے میں شروعات میں تھوڑا سی لگتا ہے، اٹپٹا لگتا ہے. یو نیڈ ٹو فٹ یور سیلف ان دیٹ انوائرمنٹ. بٹ ونس یو اسٹارٹ فیلنگ دا ٹیسٹ، ونس یو اسٹارٹ گیٹنگ دی اسپرچولیٹی، تو پھر وہ جو ایڈکشن ہے نا، اس ایڈکشن کا مزہ ہی کچھ اور لیول ہی الگ ہوگا. ہاں وہ ہے نا، یہ زخم مدینہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا. کیا بات. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. صحیح. مطلب یہ ایک سوچ بنانی ہوگی نا ہمیں کہ یہ جگہ سے ہمیں فائدہ ملے گا، نقصان نہیں ہے. اب یہ سوچ کر کے جائیں گے نا، جیسے آپ نے مثالیں دی آپریشن وغیرہ کی، ہم علاج کرتے ہیں تو ہم اس کی جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ شفا کے لیے. شفا ملے گی، یعنی صحیح ہوگا. ڈے ول کم. ڈے ول کم. تو یہی چیز ہے کہ ہم یہاں پر جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ نیکی کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور ہم اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے جلدی دل تو لگتا نہیں کسی بھی چیز میں،
دل لگانا پڑتا ہے. دل لگانا پڑتا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک چیز کا آپ نے بار بار ذکر کیا تو میں ویورز کی طرف سے آپ سے کوشچن کروں گا, لیکن ہو سکتا ہے ابھی ویورز ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ان کو آئے کہ بھائی یہ نفس کیا ہے, کس چیز کا نام ہے, کیا کرنا ہے, کون سا پارٹ آف باڈی ہے یہ نفس؟ دیکھیں نفس کو کئی بار ہم انٹر ریلیٹ کر دیتے ہیں نروس سسٹم کے ساتھ. یہاں پہ نروس سسٹم نہیں مراد ہے, یہاں مراد ہے خواہش. اس کی خواہش ایک جنرل ٹرم دیا میں نے, خواہش کا ہونا. جیسے میری نفس مجھے ابھار رہی ہے کہ میں یہ کام کروں, میری خواہش مجھے اس طرف لے جا رہی ہے, میرا وہ انر پارٹ مجھے اس طرف کھینچ رہا ہے, دیٹ از نفس. ان جنرل میں نے ٹرمینالوجی کو ڈیفائن کیا ہے. ظاہر ہے اس کی ڈکشنری میننگ نہیں بیان کر رہا میں. مطلب کل ملا کے یہی ہے کہ کسی چیز کی اچھا ہونا, اب وہ گڈ ہے یا بیڈ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو فالو اسی حساب سے کرنا ہے. اگر وہ اچھی ہے تو اس میں ہمیں کیا بینیفٹ مل رہا ہے تو اس کو فالو کریں گے. یہ صرف نہیں کہ یہ ہے تو بری چیز لیکن ابھی ہمیں فائدہ مل رہا ہے یا ہمیں اچھا لگ رہا ہے, وہ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم اس کو اپنی اچھا کو جی ہاں پہ عمل کر لیں گے. ذیشان بھائی ویسے تو اس پہ اگر گفتگو کری جائے, بات کری جائے تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, کئی ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں اس میں, لیکن اب ہم اس کو اگر کنکلوڈ کریں گے تو اب آپ بتائیں نا کہ کیسے اس کو ہم جو ہے نا ایک اس میں ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں اس پوری گفتگو کے لیے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتوں کی پرابلم یہاں پر ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور رہی بات اسے ختم کرنے کی, تو دیکھو ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام یور برین اینڈ ہارٹ. آپ کو مائنڈ بنانا پڑے گا کہ یہ ایڈکشن ہے, اس ایڈکشن کو دور کرنا ہے, اور اس ایڈکشن کو دور کرنے کے لیے مجھے کچھ اچھی ایڈکشنز لانی ہیں لائف میں, ہے نا. اور اس اچھے ایڈکشن کے لیے اچھے کمپینینز ڈھونڈنے ہیں. اچھے کمپینینز یعنی دینی کمپینینز. صحیح. اور اس طریقے سے میں اس کو دور کر سکتا ہوں. دیکھیں میں ناظرین سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی اس کمزوری سے میں دور ہو جاؤں تو صرف کہتے رہنے سے بات نہیں ہوگی. دیکھیں ہم شیر خدا کے ماننے والے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹیپس ٹورڈ ککنگ دس بیڈ ہیبٹ آؤٹ آف آور لائف, ڈکشنری, مائنڈ, ہارٹ, ایوری ویئر. For that you need to keep your intentions firm that I will kick this out. اور اس کے لیے سٹیپس لینا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ اس عادت کو چھوڑ کر نہ صرف دنیا میں سکون پائیں گے, آخرت میں بھی سکون پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی وقت دیا اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں چیزیں شکریہ سمجھائیں. آپ کا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمارے جو یوتھس ہیں ہم سب کو اس برائی سے, ہماری آنے والی جنریشن کو بھی اس برائی سے بچائے. ہمیں عاشق مصطفیٰ بنائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں والی اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ, کچھ نئے سوالوں کے ساتھ. شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.